لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کے پلیٹ فارم سے خصوصی رمضان نشریات جمال رمضان. آپ سب کو رحمتوں برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب زمین پر حق اور باطل کی جنگ شروع ہو، جب ایمان اور کفر کے درمیان لڑائی ہو، جب ہر قدم پر وفا، شجاعت اور قربانی کا امتحان ہو، تب ایک عظیم انسان کی تقدیر رقم ہوتی ہے. وہ انسان جو نہ صرف جنگ میں فاتح ہے بلکہ اخلاق اور انسانیت میں بھی بے مثال ہے. وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک ایسی تاریخ ہے جس میں ہر مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے. آپ کی زندگی نے اسلام کو عظمت بخشی اور آپ کی شہادت نے امت مسلمہ کے دلوں میں ایک گہرا نقش چھوڑا. وہ دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں اپنے خون سے حق کی سچائی کو ثابت کیا، وہ دن تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے. آج ہم گفتگو کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موضوع پر، تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کی شہادت اسلام کی تاریخ میں کس طرح ایک سنگ میل ثابت ہوئی اور ہم کس طرح ان کی قربانیوں، شجاعت اور علم نے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جانی بجانی شخصیت، معروف مذہبی سکالر، جید عالم دین، میری مراد جناب سید مصباح الحسن شاہ گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقیاں نصیب فرمائے. ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ثنا خاں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں، بہت پیاری آواز ہے، دل سے پڑھتے ہیں. میری مراد جناب قاری صاحبزادہ فیضان ہارونی صاحب، آپ کا بھی سر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے میں جناب مولانا مصباح الحسن شاہ گیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کی جو تاریخ میں کیا اہمیت ہے، یہ واقعہ کس طرح اسلام کی تاریخ میں ایک اہم باب بن چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. بہت شکریہ محترم جناب ماجد جمیل ستی صاحب، آپ کا اور آپ کی حق نیوز کی پوری ٹیم کا. آپ نے آج کے اس عظیم الشان اس بزم میں مجھ جیسے ایک ناکارہ شخص کو باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کے لیے موقع عنایت فرمایا. اللہ کریم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر، کامیابی اور ترقی نصیب فرمائے. باب مدینۃ العلم مولا علی شیر خدا، امیر المومنین، یعصوب المسلمین، اسد اللہ الغالب، حیدر کرار، فاتح خیبر، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اپنی بساط کے مطابق
باب مدینۃ العلم کا مختصر سا تذکرہ آپ کی خدمت میں، آپ کی وساطت سے اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کروں تو مولا کائنات باب مدینۃ العلم کی وہ شخصیت ہے کہ جن کا نبی رحمت سید کونین سے وہ قرب کا رشتہ ہے کہ حضور نبی رحمت کے چچا کے شہزادے ہیں، اور یہ اس چچا کے شہزادے ہیں کہ جن کی گود مبارک میں رسالت مآب نے خود پرورش پائی، اور یہ اس ماں کے بیٹے ہیں کہ جن کی ولادت پہ مستدرک کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر فرمایا کہ وقد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ خبریں اس بارے میں متواتر ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے علی مرتضیٰ کو کعبہ میں جنا، اور یہ وہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہے کہ جن کے ہاں باب مدینۃ العلم جیسا شہزادہ پیدا ہوا، اور یہی وہ خاتون ہے کہ جس طرح آپ کے والد مکرم رسالت مآب کی پرورش پانے کرنے والے ہیں، یہی وہ خاتون ہیں کہ جن کی مبارک گود میں سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، اور کائنات میں شاید ہی یہ شہادت کسی کو نصیب ہو کہ حضور نبی رحمت ان کے وصال مبارک پہ خود اپنی قمیض مبارک انہیں پہنائی، رحمت کونین ان کی قبر مبارک میں خود تشریف لے گئے۔ یہ این سعادت بدور بازو نیز تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، اس گھر میں باب مدینۃ العلم ان کے ہاں جب پیدا ہوئے تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کی جو شخصیت ہے، آپ کی زندگی کا ہر بچپن ہی، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ آپ کی شہادت کیسے ایک عظیم باب بن چکا، تو آپ کی شہادت ہی نہیں، آپ کی ولادت بھی عظیم باب ہے، آپ کا گھرانہ بھی عظیم گھرانہ ہے، آپ کی ولادت کا عظیم باب کائنات میں یہ رقم ہے تاریخ میں کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنی آنکھ مبارک 3 دن تک نہیں کھولی۔ ماں باپ حیران ہیں کہ شاید ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، لیکن قدرت کا اہتمام کچھ اور تھا، قدرت کی چاہت کچھ اور تھی۔ آپ تیسرے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے، حضور نبی رحمت نے گود میں حیدر کرار کو اٹھایا تو مولا کائنات کی پہلی نگاہ سید کونین کے چہرے مبارک پہ پڑی۔ یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ پیدائش کعبہ میں، نگاہ پڑی تو کعبے کے کعبے پہ پڑی، پرورش ہی ایسی ہے۔ پھر آپ کی جو زندگی کا بچپنا ہے وہ بھی نرالا ہے، وہ بھی تاریخ میں ایسا عجیب ہے کہ جب سید کونین نے پہلی دعوت دی تو اس پہلی دعوت میں تاریخ میں تقریباً سیرت میں یہ ہر کتاب میں بلا اختلاف موجود ہے کہ 9 سال کی عمر میں پتلی پتلی ٹانگوں والا وہ ایک بچہ کھڑا ہوا، جب کوئی عرب کے ان رؤسا میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا تو وہ ایک بچہ کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے حضور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ شخصیت علی مرتضیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کا بچپن بھی نرالا، اب جب جوانی ہے تو جوانی تو ہے ہی نرالی، کہیں آپ بدر میں مرحب کو بچھاڑتے نظر آتے، خیبر میں مرحب کو بچھاڑتے نظر آتے ہیں، کہیں بدر میں آپ کافروں کے کشتوں سے پشتے لٹاتے نظر آتے ہیں، کہیں احد میں مارکا آرا نظر آتے ہیں، کہیں عمرو بن عبد ود جیسا وہ بندہ کہ سیرت نگار تاریخ نگار اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بیل کو ذبح کیا جاتا، ذبح کر کے اس کے چمڑے کو رکھ کے اس پہ عمرو بن عبد ود جیسے بندے کو بٹھا کے تو چمڑا کھینچا جاتا، چمڑا نہیں ٹوٹتا تھا، چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، عمرو بن عبد ود اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا، اس عمرو بن عبد ود کو بچھاڑا تو علی مرتضیٰ نے بچھاڑا۔ اب یہ تو شجاعت ہے۔ رہی علم کی بات تو علی مرتضیٰ کی یعنی آپ جس پہلو میں دیکھیں، نسب میں دیکھیں تو بے مثال، حسب میں دیکھیں تو بے مثال، زہد میں دیکھیں تو بے مثال، تقوی میں دیکھیں تو بے مثال، طہارت میں دیکھیں تو بے مثال، عبادت میں دیکھیں تو بے مثال،
فقاہت میں دیکھیں علی جیسا فقیہ نظر نہیں آتا، دنیا تفسیر میں دیکھیں عبداللہ بن عباس جیسا پہلا قرآن مجید کا مفسر ان کے شاگردوں میں نظر آتا ہے، فقہا میں دیکھیں حنفیت عبداللہ بن مسعود پہ ناز کرتی ہے اور عبداللہ بن مسعود زانو تلمذ علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں بچھاتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں سیدی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تصفیہ میں خلفائے ثلاثہ کو بھی اگر کوئی علم میں مشکل پیش آتی تو علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں جاتے، آپ یہاں تک کہ یہ دنیا میں مشہور ہے کہ امام الاولیاء علی مرتضیٰ، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو امام الفقہاء بھی علی مرتضیٰ ہیں۔ اب پڑھنے والے طلباء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نحو کے موجد علی مرتضیٰ ہیں، لیکن آپ دنیا تفسیر میں دیکھیں تو مفسر بھی پہلے علی مرتضیٰ ہیں۔ اب دنیا فقہ میں دیکھیں حضرت سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شاگرد ہیں حضرت حماد کے، حماد شاگرد ہیں حضرت علقمہ کے، سلمان شاگرد ہیں حضرت علقمہ کے، اور علقمہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کے، عبداللہ بن مسعود علی مرتضیٰ کے۔ اس کا مطلب ہے ہماری فقہ کے امام بھی علی مرتضیٰ، یہ بھی امام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک۔ اس لیے کئی مقام پہ میں ظاہری بات ہے یا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس شخصیت کا تعارف کیسے کروایا جائے جو مصطفیٰ کی گود میں پلا ہو، اس شخصیت کا تعارف کیسے کروایا جائے جس کی زندگی کا ہر لمحہ حضور کے ساتھ ایسے گزرا ہو کہ باب مدینۃ العلم خود فرماتے ہیں حضور نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق میرا یہ تھا، میں سوال کرتا تھا تو سرکار جواب دیتے تھے، اور اگر میں نہیں پوچھتا تھا تو سرکار خود بتاتے تھے، وہ خود بتاتے تھے۔ آپ اس حیثیت سے میں ایک مسعودی نے مروج الذہب میں ایک بات ذکر کی ہے جناب عبداللہ بن عباس کی، ظاہری بات ہے مجھ جیسا ایک کمزور اس علم کے، اس شجاعت کے، اس عظمتوں کے پہاڑ کی بارگاہ میں پیش کیا کر سکتا ہے؟ فصاحت ان کے گھر کی لونڈی ہے، خطابت ان کے گھر کی لونڈی، اور طہارت انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس میں وہ نظر آتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے الا المودۃ فی القربہ میں امت ان سے پیار ٹوٹ کے کرنے والی نظر آتی ہے۔ ہم مجھ جیسا ناقص کیا پیش کرے؟ اس لیے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ جا کے عرض کرتا ہوں، وہ جو باب مدینۃ العلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مسعودی نے مروج الذہب کے اندر ذکر فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ فضائل بیان کریں، تو آپ نے چند شخصیات حضور نبی رحمت کے مکرم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی محبتوں کے بغیر حضور کی محبت مکمل نہیں ہوتی، جو دین کی اساس ہیں، جو دین کی بنیاد ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی تھوڑی سی کمزوری ہے کہ ہم جو شخصیات، یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے شروع کر دیں گے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں۔ اس لیے ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی روایات ملتی ہیں، انہیں تولنے کی نہیں ملتی۔ عجیب لوگ ہیں، ہم ترازو لے کے ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ شخصیات کے عظمتوں کو ضبط عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، انہی میں سے عبداللہ بن عباس سے یہ کہا گیا کہ آپ علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کریں، علی مرتضیٰ کا تعارف کرائیں۔ تو باب مدینۃ العلم کا تعارف عبداللہ بن عباس نے کیا، فرمایا رضی اللہ عنہ بالحسن کان واللہ علم الہدا وکہف التقا ومحل الحجا وطود النہا وبحر النداء وطود النہا وکاف العلا للورا داعیا الی المہجۃ العظمی متمسکا بالعروۃ الوثقی خیر من آمن واتقى افضل من تقمص وارتدى ابر من انتعل وسعى افصح من تنفس وقرأ افصح من تنفس وقرأ فاکثر من شہد النجوى سوى الانبیاء والنبی المصطفى فهل یوازی احد وهو ابو السبطین فهل یقارنه بشر وهو زوج خیر النساء في العروب قتال وللعروب قتال واللہ لم تر عینی مثلہ ولا ترى وعلى من انتقصه لعنۃ اللہ والعباد
الی یوم التناد۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں علی کا تعارف پوچھتے ہو، ہدایت کے علم کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ واللہ علم الہدا وقف التقیٰ، تقوی کی جائے پناہ کا نام علی ہے۔ ومحل الحجا، ذہانت کے مرکز کا نام علی مرتضیٰ ہے، اور سخاوت کے سمندر کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ متمسکم بالعروۃ الوثقیٰ، وہ مضبوط ایسی نہ ٹوٹنے والی رسی کو پکڑنے والا علی مرتضیٰ ہے۔ داغین الی المہجۃ العظمیٰ، اللہ کی مہجہ عظمیٰ عظیم چیز کی طرف بلانے والے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ خیر من آمن واتقیٰ، جس نے ایمان لایا، جس نے تقوی لایا، ان تقوی والوں میں سے، ایمان والوں میں سے صف اول کے فرد کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ وافضل من تقمص وارتدی، جس نے قمیض پہنی، جس نے چادر اوڑھی، علی جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ ابر من انتعل وسعی، جس نے نالین پہنی، جس نے قدم زمین پہ چلا، نالین پہننے والوں میں علی جیسا کوئی نہیں، چلنے والوں میں علی جیسا کوئی نہیں۔ صاحب القبلتین، دو قبلوں کی طرف رخ کرنے والے علی مرتضیٰ ہیں، اور اللہ کے رازوں کو نبیوں اور زہرا کے بابا کے علاوہ سب سے زیادہ جاننے والے علی مرتضیٰ ہیں۔ پھر وہ تعارف کرواتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کیا کیا تعارف کرواؤں؟ علی افعال یوازی احدن، وہ علی کا حکم موازنے والا بھی کوئی ہے؟ وہو ابو السبتین، موازنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حیثیت سے دیکھیں، اگر موازنہ کرنا ہو حسنین جیسے بیٹے لانے ہوں گے، حسنین جیسے بیٹے نہیں ہیں تو علی جیسا بابا کہاں سے؟ فَحَلْ يُقَارِنُهُ بَشَرٌ، کوئی بشر کیسے ان کے مقارن ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ زَوْجُ خَيْرِ النِّسَاء، بدعِ رسول، رسالت مآب کے جگر کے ٹکڑے کا شوہر ہے، نہ کسی کی زہرا جیسی بیوی، نہ علی جیسا کائنات میں پھر شوہر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جنگوں میں ان جیسا کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں لم ترعینی مثلہ ولا مترا، بس میں یہ کہتا ہوں ابن عباس کی آنکھوں نے علی جیسا نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں والا من انتقصہ لعنت اللہ والعباد الی یوم التناد، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں خوش بخت ہے وہ جو ان سے پیار کرنے والا ہے، اور جو ان کی تنقیص کرنے والا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت۔ میں ایک حدیث سے اس کی وضاحت کروں گا۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں زمانے والوں علی کا تعارف تو سن لیا، لیکن یاد رکھو کہ علی ہے کون؟ فرمایا ان السیدہ حق السید کل السید من حب علی، فرمایا زمانے والوں بے شک وہ خوش بخت ہے اور اس نے خوش بختی کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَكُلَّ السَّعِيدِ، میں اس کا سادہ سا مفہوم بابا مہر علی کا لنگر کھا کے یہی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اگر کسی نے خوش بختی کی کوئی مجسمہ تصویر دیکھنی ہو تو وہ دیکھ لے کہ جس کے دل میں علی مرتضیٰ کا پیار بچا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت کے بارے میں بہت ہی اچھے انداز میں، جامع معنی انداز میں ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو شجاعت اور جرأت تھی وہ کس طرح ہماری اپنی زندگیوں میں ثابت قدم رہنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے؟ جی قبلہ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں یہ ملتا ہے کہ ہم سابقین کا ذکر کریں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اب باب مدینۃ العلم کی شہادت کا دن ہے، تو ہم ہر آنے والے 21 رمضان کو شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس شہادت کا ذکر ہی کیا جاتا ہے، وہ شہادت کیسے ذکر کیا جاتا ہے؟ جی باب مدینۃ العلم اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، بدخوں نے روکا، پھر آپ تشریف لے گئے، جا کے نماز میں سجدے میں تھے، ابن ملجم نے حملہ کر دیا اور آپ کو زخمی کر دیا، 3 دن بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، نہ کوئی دوسرا علی، نہ کوئی دوسرا ابن ملجم، نہ کوئی اور شہادت۔ لیکن ہر رمضان میں اس شہادت کا ذکر کرنا آخر کوئی نہ کوئی تو معنی رکھتا ہے۔ یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ان اپنی شخصیات اسلاف کے ذکر سے ہم اپنی زندگی میں بھی کوئی سبق حاصل کریں۔ وہ کیوں شہید کیا گیا؟ میں اس لیے کہ حق کے راستے پہ چلنے والے تھے، راہ حق کو انہوں نے رائے حق پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں علی مرتضیٰ اور اصحاب پیغمبر میں سے یہ تاریخ ملتی ہے، اپنا قریبی سے قریبی بھی کوئی ہو لیکن شریعت سے ٹکرا رہا ہو، اس سے کوئی صلح نہیں۔ جناب صدیق اکبر کا وہ جملہ تاریخ میں مذکور ہے کہ آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ میرے سامنے آئے لیکن میں نے آپ پہ وار نہیں کی، تو جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، اگر میرا باپ بھی میرے سامنے آتا تو نہ چھوڑتا۔ تو یہ ان کی شخصیت دیتی ہے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، رسول اللہ کی شریعت کے معاملے میں رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا جاتا، رسول اللہ کی شریعت کے معاملے میں دوستیوں کو نہیں دیکھا جاتا، تعلقات کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ باب مدینۃ العلم کی شہادت بھی بتاتی ہے کہ آپ اگر صلح کر لیتے تو کیا آپ کو شہید کیا جاتا؟ حضرت مولا کائنات اگر ان منافقوں کی مان لیتے تو کیا آپ کو شہید کر دیا جاتا؟ کہا نہ، پھر تو شہید نہ کیا جاتا۔ تو علی مرتضیٰ کی ذات والا صفات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کٹنا تو منظور کر لیا جائے، شریعت پہ کبھی بھی سودا منظور نہ کیا جائے۔ حضرت نصیر ملت اسی کو کہتے ہیں ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر۔ یہ باب مدینۃ العلم کا جو درس تھا وہ یہ کہہ رہے تھے ابن ملجم جیسوں کو بھی، عمر بن عبد ود جیسوں کو بھی، اور وہ مرحب جیسوں کو بھی یہ کہہ رہے تھے ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ یہ شریعہ شہادت ہمیں ایک درس بھی دیتی ہے۔ آپ بظاہر دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی بس معاملات ختم ہو گئے، لیکن زندگی ختم ہو گئی معاملات ختم ہو گئی یہ ہر ایک کے لیے معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں مولا علی شہید ہو گئے، ابن ملجم تو زندہ رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تذکرے ابن ملجم کے ہونے چاہیے، لیکن یہ مولا علی کی شہادت بتاتی ہے زندہ وہ رہتا ہے جو اسلام کے لیے جان دے دیتا ہے، اور وہ مر جاتا ہے جو زندہ رہے زمین پہ۔ اس لیے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تفسیر ہے، ہم تو صوفیاء کے بھی صرف تسبیحیں ہی حاصل کرتے ہیں، جو قرآن فہمی ہے ان کی وہ ہم نہیں دیکھتے۔ میں یہ عرض کروں کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی تفسیر کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس تفسیر آیہ مقدسہ کی تفسیر میں اسی طرف یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی دیں۔ انہوں نے اس زندگی کا معنی لکھا۔ ہمارے ہاں زندگی کیا ہے؟ ہمارے ہاں زندگی یہ ہے کہ بس بیٹھیں، پانی پئیں، کھانا کھائیں، اچھے سے کپڑے پہنیں اور بازار میں جائیں، یہ زندگی ہے۔ اس پہ کسی نے کہا تھا سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم اسے زندگی کا نام دیتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی تفسیر میں ہے، آپ فرماتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری، فرما برداری اور اس پر عمل نہیں کرتا، چاہے کتنا بھی موٹا تازہ ہو، چاہے کتنی بھی اس کے پاس مال و دولت ہو، جاہ و جلال ہو، وہ کتنے رقبے کا مالک ہو، لیکن شریعت محمدی پہ وہ عمل نہیں کرتا، اس راستے پہ نہیں چلتا جو اللہ نے قرآن میں بتایا، جو مصطفیٰ کے فرامین میں ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتا، اسے نہیں پتہ ماں باپ کی عزت کیا چیز ہے، اسے نہیں پتہ بہنوں کے حقوق کیا ہیں، اسے نہیں پتہ بھائیوں سے سلوک کیسا کرنا چاہیے، اسے نہیں پتہ شریعت کیا چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے چاہے وہ کروڑوں کا مالک ہے، فرمایا اسے زندہ نہ کہو، بڑا عجیب بندہ ہے کہ اسے بھی زندوں میں شمار کرتا ہے، اور فرمایا کہ زندہ، فرمایا وہ مردہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا، اور فرمایا زندہ وہ ہے چاہے قبر میں زمین کے نیچے چلا جائے لیکن
وہ اللہ رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے گیا ہو وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ باب مدینۃ العلم کی شہادت بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ آپ جسے زندگی سمجھ رہے ہیں وہ زندگی نہیں۔ باب مدینۃ العلم شہید ہو کے بھی اب ان کی شجاعت نے، ان کی دین پہ استقامت نے ظاہری طور پہ زندگی دے دی، لیکن اب بھی ابن ملجم کو ایمان والے لعنتی کہہ کے پکارتے ہیں، اور علی مرتضیٰ شہید ہو کے بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں جی۔ تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی گفتگو سنتے ہی رہیں، لیکن کیونکہ ہمارے دوسرے مہمان بھی ہیں جناب قاری صاحبزادہ فیضان ہارونی صاحب، ہم ابھی ان کی طرف چلتے ہیں کہ جناب آپ اپنا کلام پیش کریں۔ سب تو وڈی شان والا گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، کہ آسیوں سب شکر دے، سجدے کرو سجدے کرو، کہ اج سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، کہ چوگیاں دے وچ دیوے بل پہ کہ روشنی بھی کھان والا آ گیا، روشنی بھی کھان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، کہ پار جنہاں دا کسے بھی نہ چوگیا، کہ او دی بھی پہچان والا آ گیا، او دی بھی پہچان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، کہ آسیوں سب شکر دے، سجدے کرو سجدے کرو، کہ اج سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا۔ اب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں جناب سید مصباح الحسن شاہ گیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتا کر رہنمائی فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت اور جو آپ کی قربانیوں نے امت مسلمہ کو کس طرح اتحاد کی اہمیت سکھائی، اور آپ کی شہادت سے ہمیں کیا روحانی اور اخلاقی سبق ملتا ہے؟ جی قبلہ جناب ستی صاحب، باب مدینۃ العلم کی جو شخصیت ہے، آپ ظاہری طور پہ ایک دیکھیں تو یہ ایک حیران کن بات نظر آتی ہے۔ زمانے میں آپ دیکھیں کوئی بندہ مصنف ہے تو وہ مقرر نہیں ہوتا، بے شک، اور اسی طرح آپ دیکھیں کوئی مدرس ہے اس میں تدریس کی صفت، تحریر کی صفت نہیں پائی جاتی اس میں،
اسی طرح اگر کوئی بندہ اچھا نیزہ چلا سکتا ہے تو وہ تلوار میں اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ اسی طرح کسی زندگی کے ایک شعبے میں اسے وہ کمال حاصل ہے تو دوسرے شعبے میں اسے وہ کمال حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح اصول ہی ہے لکل فن رجال، ہر فن کے لیے الگ قسم کے رجال ہوتے ہیں۔ جس کوئی بندہ صرف کا امام ہے تو ناو کا وہ نہیں ہوتا، اس طرح ناو کا ہے تو منطق میں اسے وہ دسترس نہیں ہوتی، منطق میں ہے تو بلاغت میں نہیں ہوتی، بلاغت میں ہے تو معنی بدیع میں وغیرہ میں بیان میں نہیں ہوتی۔ لیکن آپ باب مدینۃ العلم کی شخصیت کو دیکھیں تو ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے، آپ جس میدان میں بھی دیکھیں اس میدان کا شاہ سوار نظر آتے ہیں، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اس میدان کا شاہ سوار نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ امت کے لیے ہمارے لیے اس میں درس کیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس شخصیت پہ یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہر میدان کا شاہ سوار، یہ اکثر رسالت مآب کے جو قریبی ہیں ان سب کے لیے ایسے ہے۔ یہ باب مدینۃ العلم کا تو دن ہے ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن سب میں زیادہ تر حضور نبی پاک علیہ السلام کے جو قرب میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں یہ کمال پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں دن کو محنت کرتے ہیں، اس طرح ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ہم تھکے ہوئے ہوں دن کو تو شام کو ہمیں تراویح معاف ہو جاتی، ہم تھکے ہوئے ہوں تو ہمیں بساؤ کا سفر میں چلتے ہوئے تو بھائی ایسا سفر ہے روزہ بھی معاف ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں معافی ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ وہ دیکھیں نا بدر والوں کو دیکھیں، میں یہ اکثر طور پہ ذکر کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے، اور ظاہری بات ہے ہمارا مولا علی سے صرف محبت کا تعلق نہیں خون کا تعلق بھی ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ جو باتیں ہمارا کربلا والوں سے صرف اتنا محبت کا تعلق نہیں ہمارے خون کا تعلق بھی ہے، اگر ہم بھی یہ باتیں چھپائیں گے کہے گا کون؟ لیکن عجیب ان کے ایام میں یہ سوچنا چاہیے ہمارے یہاں بس تھوڑا سا جی ہمیں پاؤں پہ چوٹ لگی ہے ہم روزہ نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے ہم نے زبانی طور پہ امام حسین کو مانا ہے، عملی طور پہ یزید کی تابعداری کر رہے ہیں۔ صورتحال ہمارے یہاں یہ ہے، حضرت واصف علی واصف کا وہ جملہ سونے کے حروف سے لکھا جائے تب بھی کم ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی فرعون کی طرح گزرے اور آخرت موسیٰ کی طرح۔ وہ عجیب لوگ ہیں بھائی، زندگی اگر فرعون کی طرح گزارنی ہے تو پھر آخرت میں انجام فرعون والا ہوگا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اور ہم عجیب لوگ ہیں، ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی عمر بن عبد ود کی طرح گزرے اور ہماری آخرت علی جیسی ہو، زندگی یزید کی طرح گزرے آخرت حسین جیسی ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، فرمایا یہ اصول ہی نہیں ہے، آپ زندگی میں جو کمائیں گے وہی صلہ آخرت میں ملے گا، لہا ما کسبت، آخرت میں ملے گا۔ آپ بدر والوں کو دیکھیں، ہمارے یہاں بس تھوڑا سا جی میرے تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے ایک استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کینسر جیسی بیماری ہو، جس روزے سے ہم یہ کہتے ہیں بس فدیہ دے دے سا جی مسئلہ کوئی نہیں، ہمارے استاد فرماتے ہیں کینسر جیسی بیماری ہو، جو بندہ 8 گھنٹے بھوکا رہے اس کے اندر اللہ ایسے مادے پیدا فرما دیتا ہے کہ کینسر جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان بیماریاں لگانے نہیں آتا، ختم کرنے آتا ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پھر آپ صورتحال دیکھیں، ہم تو تراویح کے وقت بھائی دیہڑی پنڈی گئے سا تھکے ہوئے ہیں نہیں پڑھی سکتے ہیں، دن کو فلاں جگہ گئے تھے تھکے ہوئے ہیں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بدر کس مہینے میں ہوا؟ رمضان میں۔ وہ تو تھکے ہوئے نہیں تھے شاید، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں یہ کہا حضور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت میں تلاش کر کے یہ دکھا دیں کہ اس دن بدر والوں کا روزہ نہیں تھا۔ مجھے آج دن تک تاریخ میں نہیں ملی وہ چیز آخر کیا تھی جو ان میں تھی۔ وہ روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تراویح بھی پڑھتے تھے، ساری کچھ چیزیں ان میں پائی جاتی تھی۔ اب اسی طرح باب مدینۃ العلم میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس کی بنیاد کیا دیکھنی ہوگی۔ حضرت اقبال نے اس بنیاد کو بیان کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد پہ یہ شعر لکھا تھا کہ ایک جگہ ایک یونیورسٹی بنی تو اس کی وجہ لکھی کہ لارڈ میکالے نے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے یہ بات کی تھی کہ اس مسلمانوں کو کمزور کیسے کیا جائے، ان مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے. تو انہوں لارڈ میکالے کی کتاب میں اب بھی یہ بات موجود ہے. اس نے کہا تھا ان کی کمزوری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کر دیا جائے. اب وہ ریڑھ کی ہڈی کیا تھی؟ وہ ریڑھ کی ہڈی کیا تھی؟ کہا وہ ریڑھ کی ہڈی یہ ہے کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے. حضور کی محبت. اس پہ اقبال نے لکھا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اب حقیقت یہ باب مدینۃ العلم، آخر آپ کو ان کی شہادت میں یہ سبق ملتا ہے. کیا ملتا ہے کہ یہ ایسا جذبہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو آپ خیبر کے میدان میں جائیں، امام بخاری کو دیکھیں. ہم صرف نہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ قرآن پہلے لوگوں کے قصوں میں تمہارے لیے سبق ہے. ظاہری بات ہے یہاں آپ دیکھیں مولدین کا طبقہ یہ سوال کرتا ہے وہ قرآن نے تو کسے بیان کیے؟ اب ان قصص میں قرآن کہتا ہے تمہارے لیے سبق ہے. تو باب مدینۃ العلم کی اس زندگی میں سبق ہے ہمارے لیے. آپ بخاری میں دیکھیں، واقعہ خیبر کو پڑھیں تو خیبر میں فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں 3 دن فتح نہیں ہوا، بعض میں 17 دن فتح نہیں ہوا، بعض میں 39 دن تک کی روایات ملتی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأوتین الرایا حاذی غداً، کل میں جھنڈا دوں گا، فتح بھی ہوگا. لیکن میں اگلا جملہ جان کے چھوڑا ہے، یہی وہ چیز ہے جو علی کی زندگی میں تھی ہماری زندگی میں نہیں ہے، جو باب مدینۃ العلم کی زندگی میں تھی وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. حضور کل جھنڈا دیں گے، فتح ہوگا. اب وہ کیسا بندہ ہوگا جس نے فتح کرنی ہے؟ ہمارے اصول کے مطابق تو بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس کا قد بہت بڑا ہو، جس کے بازو بہت تکڑے ہوں، جس کی خوراک بہت زیادہ ہو، جو کھاتا بہت زیادہ ہو. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں فتح کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. حضور نبی پاک علیہ السلام کیا فتح ہوگی کس کو؟ کون فاتح ہوگا؟ لأوتین رایا حاذی غداً رجلا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا. فرمایا یہ جذبہ اسے مل سکتا ہے حیدر کرار کی زندگی والا، حیدر کرار کے نقش قدم پہ وہ چل سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیار ہے. اور اللہ کے رسول کا پیار بھی ہو. لوازمات محبت میں سے یہ ہے، ایسا محبت کے لوازمات میں سے ہے کہ جو چیز محبوب کو پسند ہے تمہیں وہ محب کو پسند ہونی چاہیے، جو چیز محبوب کی ناپسند ہے تمہیں ناپسند ہونی چاہیے. اس لیے حضرات مفسرین کرام علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کے تحت. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی نے خاکہ بنا دیا بس بے ادبی ہے. اساں آزاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہم نے پڑھ لیا ہم آزاد ہیں. مفسرین کرام میں سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری علیہ الرحمہ نے تفسیر مدری میں لکھا کہ ایذائے موذی رسول کون ہے؟ ہم کہتے ہیں گستاخ رسول ہے جی وہ جس نے خاکہ بنا دیا، گستاخ رسول ہے جس نے ایسے بے ادبی کر دی. فرمایا نہیں، وہ بھی بندہ ایذائے رسول کا مرتکب ہے جو گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے. مرتکب گناہ موذی رسول ہے اور موذی رسول گستاخ رسول ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا ہم کلمہ پڑھ کے آزاد ہو گئے. محبت کے لوازمات میں سے ہے جس سے پیار ہے اس کا راستہ بھی اپنانا پڑتا ہے. علی مرتضیٰ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ذوق ملتا ہے تو اللہ رسول کے پیار سے ملتا ہے. اس لیے ہمارے لیے باب مدینۃ العلم کی زندگی میں یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے دینے والی اس کی ذات ہے، قدرت کاملہ رکھنے والی، اس کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتے ہیں اللہ ہم نے تیرے محبوب کے محبوب کا ذکر کر دیا، مولا ہمیں اس اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی اس محبت میں سے حصہ نصیب فرما جو تو نے باب مدینۃ العلم کو عطا فرمائی تھی.
माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। बस आखिरी जो सवाल मैं आपसे करूँगा और वो ये है कि आपने बड़े प्यारे अंदाज में हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत को बयान किया। अब उनकी शहादत के बारे में आपने तज़किरा किया। अब हमारी जो आजकल की जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, जो आम मुसलमान हैं, उनको आप क्या हदायत देते हैं कि वो क्या क्या कैसे वो चीज़ें अपने अंदर लाएं? शाह मोहम्मद गौस कवालियारी अलैहि रहमान ने एक जुमला लिखा है कि न तन्हा इश्क अज़ दीदार खेज़त बसाती दौलत अज़ गुफ्तार खेज़त। एक इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी है, एक हमारी नस्ल की ज़िम्मेदारी है। उलमा की ज़िम्मेदारी ये है कि वो उनकी बुज़ुर्गों की बाब मदीनतुल इल्म की शख्सियात के उन पहलुओं को ज़िक्र करें कि जिनमें उम्मत के लिए दर्स है। बेशक। हम सिर्फ फ़ज़ाइल बस वाह वाह वाले बयान करते हैं, हम वो कलाम वो गुफ्तगू पसंद करते हैं जिसमें वेल आए, ये जो हकीकत है। बेशक। इसके अलावा ज़ाहिरी बात है हमें गुफ्तगू नहीं आती, हमें उनका खैबर याद नहीं। हम उस बंदे को मुसलमान समझते हैं जो 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारे हैदरी तो मारे, लेकिन वो ये ना कहे कि मौला अली ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। ये हकीकत है। हम जब ये भी देखेंगे कि उसके नारे तब लगते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, उसने अल्लाह का जिक्र किया, कायनात के सीनों में अल्लाह ने उनके ज़िक्र को पैदा कर दिया, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का दर्स हम नहीं देखते कि हुजूर नबी रहमत का सर मुबारक गोद में हो। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ क्या है, हमारे यहाँ शायद हम इस बात पे गौर नहीं करते कि कितनी कायनात की सारी सादतें एक तरफ, हुजूर नबी रहमत सैयद कौनैन की जिस्म मुबारक से लगने वाली मिट्टी के बारे में बिला इख्तलाफ फे मज़ाहिब उलमा ने एक नज़रिया लिखा है कि वो खाक जो नबी के जिस्म मुबारक को छू रही है वो काबा से अफजल है, वो अर्श से अफजल है, वो सिदरा से लामकान से अफजल है, आला है। वो खाक जिस पे हुजूर आराम फरमा जो हुजूर के जिस्म से लगी है, उस जिस्म मुबारक की अज़मतों को कौन जाने। वो सर गोद में हो तो फिर उससे बढ़ के कौन सी सादत है। लेकिन बाब मदीनतुल इल्म की गोद में हुजूर का सर अनवर है, नमाज असर का वक्त जा रहा है, हुजूर मौला कायनात की आंखों से आंसू जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो यार बैठा हो चाय पी रहे हो तो नमाज का वक्त गुजर रहा हो हमें एहसास नहीं होता। ये अहमियत नमाज की सीखनी है तो अली मुर्तज़ा से सीखो। हम उस गिराने के सिर्फ नारे लगाने की हद तक छोड़ दिया है, भाई वो शियों के हैं, ये सुन्नियों के हैं, वो फलाने के हैं, ये फलाने के हैं। उनकी ज़िंदगी से हमें क्या मिलता है ये पता नहीं क्या, किससे हम किससे लेंगे। अब उधर अली मुर्तज़ा की ये हालत है, गोद में हुजूर का सर, नमाज कज़ा हो रही, आंखों से आंसू जा रहे। इधर करबला वालों को भी देखें इस बात में मुत्तफ़िक है। हुसैन अज़मतें पाई अपने बाबा के रास्ते पे चल गई, उधर जंग छिड़ी हुई है, गर्दन काटी जा रही है, इजाज़त दे रहे हैं एक सजदे की इजाज़त दीजिए, एक सजदे की इजाज़त दे दी जाए। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। इस सजदे की अज़मत को कौन जाने। बाब मदीनतुल इल्म के गोद में सरकार का सर और आंसू आ रहे हैं, हम वो नहीं देख रहे। एक हमारे उलमा की ये जिम्मेदारी है कि वो इन क्या कहते हैं कि लच्छेदार बातें करें, हम नहीं कहते, उनका हक बनता है, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी की इबादत के, रियाजत के, मुजाहिदात के पहलू हैं उनको भी जिक्र करें। और एक हमारे नौजवानों का हक भी बनता है कि वो भी मेहरबानी फरमा के मोदी को और इंडिया के लोगों को अपना रहनुमा समझने के बजाय उन बातों को सुने, उन्हें लोगों को भी मजबूर करें। हक बनता है
مقتدیوں کا بھی امام کو مجبور کریں امام صاحب ہمیں ان کی زندگی سے کوئی اور بات بھی بتائیں. لوگوں کو بھی حق بنتا ہے تو وہ ان کے تذکروں کے بجائے اپنے بزرگوں کے تذکرے پڑھیں. ان کے تذکرے پڑھنے اور سننے سے شاہ محمد غوث گوالیاری کا جملہ ہے نہ تن عائش کا از دیدار خیزد بساتی دولت از گفتار خیزد. محبت ہمیشہ دیدار سے ہی نہیں، کبھی کبھی بڑے لوگوں کا ذکر سن کے بھی دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی. شاہ صاحب آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. ہمارے ناظرین و سامعین کی رہنمائی کے لیے آپ نے جو اپنے گفتگو فرمائی بہت ہی ایک جامع معنی گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے. اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب قاری صاحبزادہ فیضان ہارونی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں. بہودالی سا بندہ بہودالی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بہودالی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بہودالی سا بندہ بہودا علی سا بہودا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بہودا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر گھرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بہودالی سا بندہ دولہا نبی کے گھر کا دولہن نبی کے گھر کی دولہا نبی کے گھر کا دولہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بہودالی سا بندہ کہ زہرا پہ بونک کر وہ زہرا پہ بونک کرے وہ
جتنا ہوا ہے رسوا زہرا پہ بونک کر وہ جتنا ہوا ہے رسوا اتنا تو کوئی رسوا اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بہدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بہدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بہدا علی سا بندہ. ماشاءاللہ جی صاحبزادہ فیضان ہارونی صاحب، آپ نے بہت پیارے دونوں کلام آپ نے بہت پیارے پڑھے. اللہ رب العزت آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارے جو مہمان جو جناب حضرت مولانا مصباح الحسن شاہ گیلانی صاحب، آپ کا بھی شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے. ناظرین کرام، آج کا جو یہ پروگرام تھا اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آج کا جو پروگرام تھا اس کا جو موضوع تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت پر جناب مصباح الحسن شاہ گیلانی صاحب نے بڑی مدلل انداز میں گفتگو فرمائی، جامع معنی انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی. ہمیں اب ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو شخصیات ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، باقی بھی جتنی بھی شخصیات ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ یونیورسٹی کالجز میں جو ہے وہ پروگرام کروائے جائیں، تقاریر کے پروگرام کروائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئز پروگرام کروائے جائیں، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ جو عظیم شخصیات تھیں ان کی جو سیرت ہے اس کا پتہ چل سکے اور وہ اس کے اوپر عمل کر کے ایک کامیاب انسان بن سکے. نوجوان نسل جب کامیابی کی طرف بڑھے گی تو پھر ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ نگہبان والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله.